اچھا یہ بتائیں کہ اب حالت جنگ میں ہیں ہم، لٹرلی حالت جنگ میں ہیں۔ انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ راہل گاندھی بھی شاید نہ چاہتے ہوئے بھی جڑ گیا نریندر مودی کے ساتھ، ایکشن لو، یہ کرو وہ کرو، سارے کہتے ہیں رل گئے نے آپس میں۔ لیکن آج اب ہمیشہ تعریف کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، بڑے زیرک آدمی ہیں، سب کچھ ہے، یونانیمس ریزولوشن بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں بریفنگ سے، طریقہ کار سے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ان تمام صرف پارٹی لیڈران جو ٹاپ کے ہیں ان کی ایک اسپیشل بریفنگ کر دے تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ میں اس میں میرا نہیں خیال کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا۔ یہ جو بریفنگ کل ہوئی ہے، اگر اس میں جو ہے وہ یہ سمجھا گیا کہ یہ جونیئر لیول ہے تو چلو اپنے آپ دیکھیں نا، پارٹی میں سبھی لوگ ہوتے ہیں نا، سینئر بھی ہوتے ہیں، جونیئر بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی سب کو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے کب یہ کہا تھا کہ کل والی جو بریفنگ ہے اس میں پارٹی سربراہان آئے، سربراہان کو دعوت دی گئی، وہ اپنے نائبین کو بھیج دیتے، وہ بھی بریفنگ میں ان کو جانا چاہیے تھا، وہاں پہ اپنے اعتراضات پیش کرتے، اپنے جو ہے وہ معاملات پیش کرتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پارٹیوں کے سربراہ اور ان کو ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بریفنگ دے، تو میرا نہیں خیال کہ ملٹری لیڈرشپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا۔ اگر مطالبہ آج مولانا نے کیا ہے تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم بھی اس معاملے کو دیکھیں گے، اور میں خود اس حق میں ہوں، ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ رانا صاحب بات ہے پانی کی، اور ہم نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہوا اس پہ۔ انہوں نے تو حرکتیں شروع کر دی ہیں، انہوں نے سلار اور بغلیار کی صفائی کے نام پہ انہوں نے کام واردات ڈال دی ہے، شروع کر دیا ہے، اور اس علاقے میں 6 اور ڈیمز بھی ہیں۔ اگر اس پہ بھی آگے تو بڑی سخت ہمارے لیے پرابلمز ہو جائے گی، ہماری فصلیں تباہ ہوں گی، پانی ڈائیورٹ ہوگا۔ تو کیا پھر اب جس بات کو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے رخ موڑا، اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر پاکستان اس کو جنگ سمجھے گا اور اپنا ایکشن لے گا، تو کیا یہ ہو نہیں گیا؟ اس پہ کوئی ابھی لیٹسٹ کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ لی تھی، میں بھی اس کا حصہ تھا، تو ابھی تک تو جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ہمارے اس سائٹ پہ، جن لوگوں کی ٹیکنیکل اور ادروائز جن کی ایکسپرٹیز ہے، انہوں نے کہا کہ جی فی الحال تو جو ہے وہ کوئی 10-15% یا حد 20% تک جو ہے وہ بھی اگر جو ہے وہ پانی کم ہو، اگر پانی بارشیں وغیرہ ٹھیک ہوں تو پھر بھی وہ جو ہے وہ اتنا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر بارشیں بھی کم ہو، جس طرح سے خشک سالی کی صورتحال چل رہی ہے، تو اتنا کو نقصان شاید انڈیا جو ہے یہ ڈیم جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرے۔ ادروائز جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو انڈس کا کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ ہندوستان کا کوئی جو ہے وہ ایز سچ جو ہے وہ اس کا یعنی کنٹرول نہیں ہے۔ جہلم کے اوپر بھی مائنر سا کنٹرول ہے، وہ بھی وہاں پہ بھی مشکل ہے۔ چناب کے اوپر جو ہے وہ اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ اس کی کوئی منصوبہ بندی ہو تو پھر اس کو نئے سٹرکچرز بنانے پڑیں گے، اور نئے سٹرکچرز اگر اس نے بنانے شروع کیے تو وہ ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، اور ان سٹرکچرز کو جو ہے وہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس بات کی پوری طرح سے سمجھ ہے کہ اگر انہوں نے پانی ہمارا روک لیا تو پھر یہاں پہ زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ جو حکومت نے، پرائم منسٹر نے، آرمی چیف نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس کے اوپر پھر عمل ہوگا۔ لیکن رانا صاحب ایک تو ریڈ لائن ہے نا کہ نئے سٹرکچر نہ بنے۔ یہ رائٹرز کی آج رپورٹ ہے، یہ بڑی انالیٹیکل، بڑی اچھی ٹیکنیکل رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان 2 ڈیم کا تو آپ کا ڈیمیج مینیجبل ڈیمیج ہوگا، لیکن اس علاقے میں 6 اور ڈیم بھی ہیں انڈیا کے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے اس میں بھی یہی کام شروع کر دیا صفائی کے نام پہ اور سارا کچھ، تو پھر بڑا سیریس کرائسس ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔
میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری ریڈ لائن نئے سٹرکچرز بننے کے اوپر ہے کہ ہماری ریڈ لائن وہیں شروع ہو جائے گی جہاں ہمیں یہ لگے کہ پانی کا بہاؤ اور دوسری چیزیں خطرناک حد تک افیکٹ ہو گئی ہیں. ہماری ریڈ لائن دونوں میں سے کیا ہے؟ نہیں، یہ جو بھی رائے ہوگی جس نے بھی دی ہے، لیکن جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے. تو اس لیے ہمیں ان ڈیمز کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی کے اس حد تک رکنے کے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ریڈ لائن تک پہنچا دے، اس سے زیادہ خطرہ ہو، ایسی صورت ہمارے جو یعنی ماہرین ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. اچھا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو انڈیا نے اب نئی یہ بات چیت شروع کر دی ہے، ہم تو اپنا ٹائم لیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم پلاننگ کریں گے، سب کچھ کریں گے. پاکستان اگر یہ اس بات کو انہی حالات میں کھینچے رکھتے ہیں، ریڈ الرٹ رکھی رکھتے ہیں، ایسا یہ چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو پھر پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا بس ہم انتظار کرتے رہیں مہینوں اور 15 دن اور 2 مہینے، اور ہماری معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہر چیز ڈیمیج ہوتی ہے. ہم نے کوئی اس کے بارے میں کوئی کاؤنٹر پرو ایکٹیو ہمارا کوئی پلان گورنمنٹ نے سوچا ہوا ہے کہ ہم صرف انتظار کریں گے کہ انڈیا کیا کرتا ہے؟ نہیں، ہم نے انتظار کیوں کرنا ہے جی ان کا؟ ہم نے کوئی کیا، جو ہماری مسلح افواج ہیں یا جو ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں انہوں نے تو انڈیا یہ بات کرے نہ کرے، ان کا تو 7/24 بلکہ ہر لمحہ اپنی سرحدوں کے اوپر نظر ہے اور وہ انہوں نے رکھنی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ انتظار ہے تو انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے تو انتظار کے بعد انہوں نے سو جانا ہے. انہوں نے تو الرٹ رہنا ہی رہنا، اور وہی الرٹ ہے. اگر انڈیا حملہ نہیں کرتا یا کوئی شرارت نہیں کرتا تو پھر بھی انہوں نے الرٹ ہی رہنا ہے، انہوں نے پھر کوئی سونا تو نہیں ہے. تو اس لیے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو نہیں سکتا، حملہ آور ہو نہیں سکتا. جہاز بھیجے گا تو کوئی اگر کسی جگہ پہ کوئی بم وغیرہ گرائے گا اور جس قسم کا ٹارگٹ وہ چنے گا ویسے ہی اپنا جو ہے وہ سرحد کے بارڈر کے دوسری طرف ان کے ٹارگٹس ہیں، وہ بھی اسی طرح ہٹ ہو جائیں گے اگلے ہی لمحے میں. تو اس لیے یہ صرف زبانی جمع خرچ جو ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، لیکن امید یا سمجھ یہی ہے کہ مودی کو یہ سمجھ ہے کہ ایسا اقدام اٹھانے سے وہ جو بیانیہ بنانا چاہتا ہے اپنے لوگوں میں، وہ اپنا ایک جو ہے وہ بڑا اگریسو اور بڑا ناقابل شکست کا کوئی امپریشن قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اور ڈیمیج ہو جائے گا. سر اس لیے شاید وہ یہ حرکت نہ کرے.